باسط صاحب، سپری کی 2026 کی سالانہ رپورٹ آ گئی ہے. ہمارے ڈیسائفر دیکھنے والوں کو بتائیں کہ پاکستان اور بھارت کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان اور بھارت بڑی زبردست جگہ پہ کھڑے ہیں جی. پہلے تو اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ سپری سویڈن کا ایک بہت مشہور زمانہ تھنک ٹینک ہے، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اور اس کا جو فوکس ہے وہ یہی وار اینڈ پیس اور آرمز اور ان چیزوں پہ ہے، دفاعی معاملات آپ جی. کہہ لیجیے. تو یہ ہر سال اپنی رپورٹ نکالتا ہے، اور اس سال بھی ان کی رپورٹ آئی ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جی ڈیفنس ایکسپورٹس کیا ہیں، ڈیفنس بجٹ کیا ہے ملکوں کے، ہر ملک الگ الگ تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، کنونشنل ویپنس کیا کر رہے ہیں، کیا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نیوکلیئر ویپنس کس طرف جا رہے جی. ہیں، ایئر فورس، نیوی، یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں ہر ملک کے بارے میں وہ ہمیں بتاتے ہیں. اور پھر ایک دنیا کا بھی ایک مجموعی جو ہے ایک انالیسز ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، بڑی یوزفل رپورٹ ہے. اس سال کی جو رپورٹ ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہیں اس وقت آپ کہہ دیجئے کہ 12,000 کے قریب وار ہیڈز موجود ہیں، ایٹمی وار ہیڈز، جس میں سے تقریباً 9,000 جو ہے یا ایسا کہہ لیجئے کہ 4,000 کے قریب جو ہے نا وہ مطلب ان کو وہ ڈپلائیڈ ہیں. اور اس ڈپلائمنٹ میں جو زیادہ تر ہیں وہ روس، امریکہ اور چائنا کسی حد تک، اور کسی حد تک یو کے اور فرانس، لیکن زیادہ تر روس اور امریکہ. اور 9,000 سے زائد وہ تقریباً اسٹاک پائلز میں ہیں، مطلب کہیں رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈپلائیڈ نہیں ہیں، بٹ ان کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے فوری طور پہ. اچھا، اس میں سے اب یہ بھی بتایا ہمیں کہ جب پاکستان اور ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے ایک سال میں بھارت کے جو وار ہیڈز ہیں، نیوکلیئر وار ہیڈز، ان کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. اور وہ اس وقت ان کے پاس جو وار ہیڈز کی تعداد ہے وہ 190 ہے. تو پاکستان سے تو سبقت لے گیا ہے بھارت، ان دا سینس کہ پاکستان کے پاس ان کے بقول، سپری کی رپورٹ کے بقول، پاکستان کے پاس 170 وار ہیڈز ہیں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ بھارت کا جو پورا اسٹریٹجک جو کیلکولس ہے وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ بھارت چائنا کے خلاف بھی. تو ان کا ہمارے تو صرف معاملات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں نا، لیکن بھارت کی حالانکہ سارے اس کی زیادہ تر جو امپلائمنٹ ہے، جو ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے اس نے اپنے ایسٹس کی، وہ پاکستان کے خلاف ہے زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے چین کے ساتھ چونکہ پچھلے 6 سالوں میں یا بلکہ 7-8 سالوں میں کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، تو اب وہ ان کے بھی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ بھی. مثال کے طور پر S-400 جو ہے دفاعی نظام جو روس سے انہوں نے لیا ہے، وہ ایک سسٹم، ایک بیٹری جو ہے وہ چائنا کے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے پاس بھی ڈپلائیڈ ہے. اب یہ جو 190 وار ہیڈز ہیں اور پاکستان کے پاس 170 ہیں، میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں. لیکن پھر بھی بات نمبرز کی تو نہیں ہوتی نا، یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت نے اب ان کو جو ہے میزائلز کی اور وار ہیڈز کی میٹنگ بھی ایک لحاظ سے کر لی ہے. یہ تشویشناک بات ہے، کیونکہ کینسٹرائزڈ فارم میں ان کو میزائلز رکھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو میٹ کر دیا ہے، انہوں کینسٹر میں رکھ دیا ہے. وہ اب جب بھی اس کو فوری طور پہ نکال لیں تو میٹنگ میں جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ سالڈ فیول ہو یا لیکویفائڈ فیول ہو، اس میں وہ ٹائم ضائع. سالڈ میں تو خیر چلی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن لیکویفائڈ اگر فیول پہ چلتا ہے وار ہیڈ میزائل تو وہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ٹائم ہے نا وہ اب نہیں چاہیے، اور پھر اس کو موبیلٹی بھی ذرا اس کی آسان ہو جاتی ہے. تو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی طرف جا رہا ہے بھارت. تو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی اٹ سیلف مینس کہ ایک آرمز ریس کی طرف یہ خطہ جا رہا ہے.
اسی لیے بھارت نے دیکھیے نا اس کا جو ڈیفنس بجٹ ہے تقریباً اس وقت $92 بلین کا ہے. پاکستان کا تو کہیں مقابلہ نہیں ہے, ہمارا بھی 11 بلین یا $12 بلین کا ہے, تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم نے اپنے ڈیفنس کو آلموسٹ انونسیبل بنایا ہوا ہے, اور ڈیٹرنس بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے. گو کہ اس ڈیٹرنس کے اندر اب مختلف صورتحال پیش آتی ہے جس میں سوئفٹ ایکشن ہو جاتا ہے, وہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے, ہمارا سوئفٹ ریٹارٹ ہے, تو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن جو بنیادی کانسیپٹس ہیں وہ وہیں پہ ہی ہیں. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا کے پاس, چائنا نے بھی اپنا اسٹاک پائل جو ہے اس میں انکریز کیا ہے. ان کے پاس تقریباً 620 کے قریب وار ہیڈز ہیں, تو وہ بھی بھارت سے بہت آگے ہیں. پھر ان کا ڈیفنس بجٹ ہی بہت زیادہ ہے بھارت سے, تقریباً $300 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے ان کا ڈیفنس بجٹ. تو چائنا اور بھارت کا بھی اس طرح کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن ہم نے ابھی تک وہ پیس بھارت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ڈسپائٹ ریسورس کنسٹرینٹس. اچھا, ایک انٹرسٹنگ جو بات اس میں ہے نا, وہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک آپٹ نہیں کیا نیوکلیر سب مرینز پہ. ابھی تک ہمارے پاس سارے کنونشنل سب مرینز ہیں, لیکن بھارت کے پاس اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں کہ 2 تو آپریشنل ہیں, ایک اری ہانت ہے اور دوسری میرے اری گھاٹ, اور تیسری جو ان کی ہے اری دھامان, اور 2027 میں چوتھی سب مرین نیوکلیر سب مرین بھی آ جائے گی اری سودان. تو یہ 4 سب مرینز ہیں نیوکلیر پاورڈ سب مرینز, جس میں نیوکلیر بیلسٹک میزائلز بھی نصب ہو سکتے ہیں, اور SLBMs بھی, سی لانچڈ بیلسٹک میزائلز. تو یہ تمام وہ ہیں. پاکستان میں جہاں تک میں تھوڑا بہت سمجھ پاتا ہوں کہ پاکستان کی ہماری کیلکولیشن یہی ہے, ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہمیں شاید نیوکلیر سب مرین کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے جو چائنا سے بھی ہم تھوڑی ہینگوور کلاس جو ہم سب مرینز لے رہے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن کو اس قسم کا نام ہے, تو AIPs, ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن. تو وہ جو ہے ہمارا شاید, کیونکہ اس بھی کافی عرصے تک وہ سبمرج رہ سکتی ہے کنونشنل سب مرین بھی, اگر AIP سسٹم آپ کے پاس موجود ہو. صحیح. تو آپ جتنی بھی ہم سب مرین لے رہے ہیں وہ اسی سسٹمز کے تحت لے رہے ہیں, تو شاید ہمیں ایٹمی سب مرین کی ضرورت نہ پڑے. لیکن ہم ساتھ ساتھ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم اپنے سب مرینز پہ تمام وہ میزائلز وہاں سے آپریٹ کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ اگلا مارکا جب بھی پاکستان اور بھارت کا ہوگا تو بھارت اپنی نیوی کا ضرور استعمال کرے گا, جہاں تک میری تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہم بھی آبویسلی وار گیمنگ تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے نا, ہم بھی مکمل تیاری تو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ایئر فورس کے معاملے میں بھی بھارت کے پاس جہاں تک کوانٹٹی کا تعلق ہے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہمارے پاس اگر لیٹ سے 100-150 ایئر کرافٹ ہوں گے جنگی جہاز, تو بھارت کے پاس گو کہ ان کے پاس 42 اسکواڈرنز ہونے چاہیے, لیکن اس وقت ان کے پاس 29 ہیں. گیپ بہت زیادہ ہے, اور اس پہ اپوزیشن حکومت کو بہت تنقید کا نشانہ بھی بناتی ہے. لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کی ضرورت ہے 42 اسکواڈرنز کی, اس کو فوری طور پہ میٹ کیا جائے. اور اس کے لیے ابھی 114 مزید رافیل طیارے بھی بھارت لینے جا رہا ہے فرانس سے. گو کہ بھارت کا اپنا جو انڈیجنس ایک تھا نا ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ, اس پہ ابھی تک ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی. لگتا کہ 2035 سے 34 سے پہلے وہ اس پہ کامیابی حاصل کر اس کو بنا پائیں گے, کیونکہ جو ان کا تیجاز بھی ہے لائٹ ایئر کرافٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ, اس میں بھی ابھی بہت سے پرابلمس چل رہے ہیں. گو کہ انہوں نے وہ تو انڈکٹ کر لیے ہیں, وہ آپریشنل بھی ہیں, لیکن ابھی بھی پرابلمز ہیں وہاں پہ. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اور بھارت نے بھی جو ہے تیاریاں تو اپنی مکمل ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک آرمز ریس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ بھارت جو 1998 میں پاکستان ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کا ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا,
اس پہ کچھ بات چیت آگے بڑھتی. ہم اب دیکھیے اصل خطرے کی جو بات ہے نا کہ اب ڈپلائمنٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ. جی اب وہ ڈپلوائے کر رہا ہے اور میٹنگ کر رہا ہے میزائل کی وار ہیڈز کے ساتھ, وار ہیڈز میزائلز پہ لگا رہا ہے. یہ پہلے نہیں تھا. پاکستان نے ابھی تک, جہاں تک میری تھوڑی بہت ہم پڑھتے رہتے ہیں, ابھی تک ایسا ہے اس طرف نہیں ہم گئے. لیکن اگر پش کمز ٹو شف تو ہمیں بھی کرنا تو پڑے گا نا. بالکل ایسے اور یہ ایک اچھی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. لیکن شروعات بھارت نے کی, اور پھر بھارت نے ہی دیکھیے نا جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پیش کر کے ایک نیوکلیر انوائرمنٹ میں کنونشنل وار کی اور کانفلکٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ سوئفٹ ایکشن لیں گے تو بس پاکستان کو موقع ہی نہیں دیا جائے گا. لیکن پاکستان نے بھی الحمدللہ ہم نے بھی ایک نیا نارمل تو بنا لیا نا سوئفٹ ریٹارٹ کا, کہ بھارت اگر یہ کرے گا تو ہم بھی بڑا سوئفٹلی ریٹارٹ کریں گے ان چیزوں. تو اوور آل جو ہے دنیا کا ڈیفنس بجٹ بڑھ رہا ہے, یہ بھی سپری کی رپورٹ میں ہے. آرمز ریس کی طرف بھی دنیا جا رہی ہے. تو ایک میٹر آف کنسرن تو ہے دنیا کے لیے. اور یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے دنیا بھر میں, جو دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ہم دنیا کے بہترین ویپنز بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو بہرحال دنیا کو اس طرف لگا دیا گیا, اس لیے جنگیں ختم نہیں ہوتی. اکانومی بھی تو ٹکی ہے نا انہی کے اوپر. بالکل بالکل بالکل. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. منتہا حسن کو ڈیسائفر کی ٹیم کے ہمراہ اجازت دیں. اللہ حافظ.